ہر عربی عبارت و قرآن سمجھنا نہ جہالت اور علمی بددیانتی کی واضح مثال ہے۔ It is called سلخ۔ کہ یہ قرآن کی آیت کوئی تحریف ہے۔ آج عجیب انکشاف میں کرنے والا ہوں۔ معاشرے میں فرقہ واریت، کیا اس سے فرقہ واریت پھیلتی ہے؟ آپ سخت ہے لیکن میں آپ سے بھی زیادہ سخت ہوں۔ یہ تو آپ نے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ ہر سنی عالم کہتا ہے اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے۔ ہم تو حضرت علی سے بھی پیار کرتے ہیں، ابو بکر۔ علی حیدر کرار، نامدار، عزتدار، علمدار، اہل بیت کے سردار، ہمارے سروں کے تاج، آنکھوں کو سرما، ان کے قدموں کی خاک۔ یہ تکفیری گروہ ہے۔ تکفیری گروہ یہ ایک چلا ہوا کارتوس ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ادبی اور تعریفی عبارت ہے، تو کہتے ہیں یہ مولوی جو ہے یہ کافر بناتے ہیں۔ قرآن کی آیت قرار دینا سراسر غلط اور گمراہ کن دعویٰ ہے۔ علماء کرام یہ دین کے چوکیدار ہیں، ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ تو کیا اسلوب پہ اشعار بنائے جاتے ہیں ویسے؟ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو یہ سراسر گمراہی ہے۔ انداز، رفتار، گفتار اور ڈھنگ دیکھو۔ میں کہا کرتا ہوں کہ میٹھی چھری ہیں۔ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل وکل ابن انثى لو تطاول عمره الى الغایۃ القصوى الى القبر آئل۔ حیران کرنا ٹھیک ہے لیکن پریشان نہیں کرنا۔ ہمارے کوئی مدارس نہیں ہیں کہ ہم وہاں کافر بناتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو پاکستان کا آیت اللہ بولتے ہیں۔ کہ یہ اچھا ہے میرا مرید تو وہ اچھا کیوں نہیں ہے؟ بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہوں میں جواد نقوی صاحب کی بات کر رہا ہوں، ان کا پورا خاندان سنی ہے۔ میں آج عجیب انکشافات آپ کے سامنے کروں گا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو کیا یہی بات وہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کر سکتے ہیں؟ امام حسین کو ہم نے 58 سال رکھا لیکن کانٹا چبھنے نہیں دیا، تم نے بلا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ جواد احمد نقوی، انہوں نے حال ہی میں ایک تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا لاہور میں، جس میں بہت سارے علماء کرام اور مذہبی سیاسی شخصیات نے شرکت کی، لیکن اس وقت ان کی اس کانفرنس کا بیک ڈراپ ایک سنجیدہ حلقوں میں بحث کا موضوع بنا ہوا ہے، جس پہ لکھا ہوا تھا یوم ولدت و یوم قتلت و یوم تبعث حیا۔ مفتی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، مفتی اسماعیل طورو صاحب راولپنڈی اسلام آباد کے معروف عالم دین۔ اب سوال یہ ہے مفتی صاحب آپ سے ڈائریکٹ کہ قرآن کے اندر سورۃ مریم آیت نمبر 15 حضرت یحییٰ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور سلامتی ہے اس دن پر جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن وہ وفات پائے گا اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اسی صورت میں آیت نمبر 33 پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں فرماتے ہیں قرآن کے اندر وَالسَّلَامُ عَلَيَّ، اور سلامتی ہو مجھ پر، یوم ولدت جس دن میں پیدا ہوا، و یوم اموت جس دن میں وفات پاؤں گا، و یوم ابعث حیا جس دن مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اب یہ دو قرآن کی آیت دونوں انبیاء کے بارے میں، اب اس آیت کو توڑ مروڑ کے بیک بینر پہ لگا دینا اور اس پہ لکھ دینا یوم ولدت و یوم قتلت و یوم تبعث حیا۔ امام جو ہے نا ان کے خمینی، اس کے بارے میں خامنئی کیا فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت کوئی تحریف ہے یا پھر عربی عبارت کا اقتباس جو ہے نا اس کو آگے پیچھے کر کے لگا دینا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمار بھائی متحرک آدمی ہے ماشاءاللہ، جب بھی کوئی دین کا نقصان ہوتا ہے، کہیں پر نقصان ہوتا ہے، یہ فوراً ویڈیو بناتا ہے ماشاءاللہ، جزاکم اللہ، زندہ باد۔ بات یہ ہے کہ پہلا والا جو ہے نا وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہے، وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ دوسرا جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ یہ تحریف کی طرح ضرور ہے، یہ پکی بات ہے، تحریف کی طرح ضرور ہے۔ ہم اس کو تحریف یقینی تو نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن تحریف کی طرح ضرور ہے۔ کیسے؟ یہ سنتے ہی قرآن کی آیت ذہن میں آتی ہے، فوراً قرآن کی آیت ذہن میں آ جاتی ہے، تو کوئی اور عبارت نہیں ملی کہ ہم اس کو علم معانی جو ہے نا، یہ 3 فنون ہے، علم معانی ہے، علم بیان ہے اور علم بدیع ہے اور صرف و نحو ہے، 5 علوم قرآن کی خدمت کرتے ہیں، تو اس میں یہ بدیع سلخ کیا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں سلخ، یہ بھی منع ہے نا۔ آپ شعر کی دنیا میں اگر آپ سلخ کریں، وہی الفاظ ہو لیکن آپ کہہ رہے بھائی اس نے چوری کی ہے، اٹ از کالڈ سلخ، تو یہاں پھر انہوں نے جنا سلخ کی ہے، تو تحریف کی طرح ضرور ہے اور یہ بالکل ناجائز ہے اور یہ گناہ ہے، درست نہیں ہے۔ کوئی عالم ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ اس طرح آپ لکھا کریں، اس کے علاوہ اگر کوئی عبارت ہوتی تو وہ ٹھیک ہوتی، لیکن یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے جو آخر میں ذکر کروں گا۔ جی ان کی طرف سے وضاحتی بیان یہ آیا کہ پہلے تو انہوں نے اس پہ تنقید کرنے والوں کو تکفیری گروہ، فرقہ وارانہ انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے فلاں فلاں عناصر، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہرگز قرآن مجید کی آیت نہیں ہے بلکہ ایک عام عربی جملہ ہے جو امام سید علی خامنئی کی مدح و تعظیم کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔
یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، ہم نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا، ہر عربی عبارت کو قرآن سمجھ لینا جہالت اور علمی بددیانتی کی واضح مثال ہے؟ جواب یہ کہ عربی جو عبارات ہے قرآن و حدیث کے علاوہ، تو اس کی مثالیں پیش کرے عرب دنیا سے، بہت ساری عبارات ہم بنا سکتے ہیں، یا عرب دنیا میں ایسی عبارات ہیں، لیکن اس عبارت کی وہ کسی شعر سے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو شعر و شاعری حماسہ، اس سے کوئی دلیل پیش کرے تو ٹھیک ہوگا۔ ہاں وہ تو ہم نے پڑھی ہے، اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے، اپنی غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے، ہاں، اپنی غلطی کو صحیح ثابت کرنا یہ مناسب نہیں۔ اور اس پہ پھر وہ کہہ رہے ہیں جو علماء اس پہ تنقید کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تکفیری گروہ دانستہ طور پر اسی لاعلمی کا استعمال کر کے اقوام کو گمراہ کر رہے ہیں، معاشرے میں فرقہ واریت کا، اس سے فرقہ واریت پھیلتی ہے۔ دیکھو، میں حضرت عمار بھائی ناراض نہ ہوں، آپ سخت ہیں لیکن میں آپ سے بھی زیادہ سخت ہوں۔ تکفیری گروہ یہ ایک چلا ہوا کارتوس ہے جو ہمارے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس قرآن کے اندر تحریف ہوئی ہے، دوسرا آدمی ادھر کھڑا ہے وہ کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ میں قرآن کو تو مانتا ہوں، حدیث کو نہیں مانتا ہوں، تیسرا آدمی وہاں پر کھڑا ہے اور وہ ختم نبوت کا انکار کرتا ہے یا ذلی وغیرہ کی غلط تشریح کرتا ہے۔ یہ تینوں آدمیوں نے جو بات کی یقیناً یہ کفر ہے یا نہیں ہے؟ اب جب انہوں نے یہ باتیں تین کر لی تو ہم نے کہا بھائی یہ تو کفر ہے، تو آگے سے انہوں نے کہا یہ تکفیری گروہ ہے کہ یہ تکفیری گروہ ہے، تو کہتے ہیں یہ مولوی جو ہے یہ کافر بناتے ہیں، تو ہم کافر بناتے نہیں ہیں، بتاتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس کوئی لطیفہ کے طور پر کہہ دیتا ہوں، ہمارے پاس کوئی فیکٹری نہیں ہے، جس طرح فیکٹری ہوتی ہے آپ اس میں اسٹیل ڈالیں تو اسٹیل کے برتن وہاں سے آ جائیں گے چمکیلے، کلنگ 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 کلنگ۔ ہمارے کوئی مدارس نہیں ہیں کہ ہم وہاں کافر بناتے ہیں، ہاں، یہاں جنے سے یہ نکلتا ہے، فلان نکلتا ہے، وہ نکلتا ہے، سمجھ گئے سارے۔ تو ہماری ایسی کوئی فیکٹریاں نہیں ہیں، ہمارے پاس تو 23,000 الحمدللہ مدارس ہے، 38 لاکھ طالب علم ہیں، ہم حافظ بناتے ہیں، عالم بناتے ہیں، مفتی بناتے ہیں، شیخ الحدیث بناتے ہیں، خطیب بناتے ہیں، آپ کی طرح جنا قابل ہم بہترین صحافت کے ماسٹر افراد تیار کرتے ہیں الحمدللہ۔ خدا کی قسم علماء کرام یہ دین کے چوکیدار ہیں، ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ ہم کافر بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں۔ تو غلطی تم خود کرتے ہو اور اوپر سے کہتے ہو یہ تکفیری گروہ ہے، تو کہہ رہے ہیں یہ ادبی، یہ بہت بڑا خطرناک تکفیری۔ اللہ کے بندو، کفر تم خود کرو، الزام ہم پر لگاؤ، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ادبی اور تعریفی عبارت ہے، اسے قرآن کی آیت قرار دینا سراسر غلط اور گمراہ کن دعویٰ ہے۔ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، ہم نے کب کہا ہے؟ نہ ہم نے یہ کہا ہے کہ قرآن کی جو یہ آپ نے عبارت قرآن کے انداز سے لیے، رفتار سے لیے، گفتار سے لیے، اسلوب وہی ہے، تو فوراً اس کے بعد وہ آیت سامنے آ جاتی ہے۔ جب آ جاتی ہے تو یہ قط تحریف ہے۔ کیا ہے؟ قط تحریف ہے۔ لہٰذا فوراً اپنی غلطی کو مان لیں اور فوراً اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگ لیں۔ غلطی نہ ماننا کس کا کام ہے اور غلطی ماننا کس کا کام؟ انسان کا۔ انسان۔ اس پہ آپ خود مفتی ہیں ماشاءاللہ، آپ کے بعد تخصص بھی یا لاکھوں فتاویٰ جات ہوئے، کیا عرب دنیا میں قرآن جس طرح یہ آیت انہوں نے قرآنی 2 آیات کو دیکھ کے اس کو بنا لی، کیا عرب دنیا میں اس طرح وہ کہتے ہیں اسلوب ہے، تو کیا اسلوب پہ اشعار بنائے جاتے ہیں ویسے؟ جواب اس کا جواب یہ ہے کہ وہ مدعی ہے، ہم مدعی ہیں۔ جب وہ مدعی ہے تو دعویٰ جس کے پاس ہو دلیل وہ دے گا، گواہ وہ پیش کرے گا، وہ عربی عبارات پیش کرے قرآن و حدیث سے۔ اگر وہ نہ ہو تو پرانے اشعار پیش کر لے، جیسے حماسہ ہے یا دیگر کتابیں، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل وکل ابن انثى لو تطاول عمره الى الغایۃ القصوى الى القبر آئل۔ میں نے اس سے تو قرآن کی طرف توجہ ہی نہیں جا رہی، علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے کا شاعر ہے، انداز، رفتار، گفتار اور ڈھنگ دیکھو۔ لیکن قرآن کی طرف توجہ تو نہیں جا رہی، اس سے بالکل نہیں جا رہی۔ توجہ جاری ہے۔ ہاں بالکل فوری طور پہ جس نے دیکھا ہے، عام آدمی نے بھی، بچے نے بھی، وہ کہتا ہے یار یہ تو قرآن کی آیت ہے، جس کو نہیں اتنا قرآن کا حافظ نہیں ہے وہ، تو یہ سراسر گمراہی ہے، بالکل غلط ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ناجائز ہے۔ تو جواد نقوی صاحب کا ویسے ٹریک ریکارڈ بھی یہی ہے کہ یہ بڑے ایک میں کہا کرتا ہوں کہ میٹھی چھری ہیں، اور یہ باقی جو دیگر ان حضرات کے ذاکر ہیں ان سے زیادہ خطرناک ہیں۔ تو آپ کا ویسے جو تحقیق ہے، ریسرچ ہے، ان کے بارے میں کیا ہے کہ کیوں یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں؟ میں آج عجیب انکشافات آپ کے سامنے کروں گا، آپ حیران ہو جائیں گے۔
حیران کرنا ٹھیک ہے لیکن پریشان نہیں کرنا. پریشان بھی آپ ہو جائیں گے کہ یہ اچھا ہے میرا مرید تو وہ اچھا کیوں نہیں ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دیتا تو اچھا ہوتا نا. میرا مرید، میرا دوست، میرا ساتھی اور میرے ساتھ مدد بھی کرتا ہے، کٹر سنی نہایت ہی شریف انسان جعفر بھائی ہے. یہاں صبر کرے نا، یہاں میرے پاس جمعے کی نماز پڑھتے ہیں. وہ ان کا سگا پھوپھی زاد بھائی ہے، کزن ہے. نہ کرے، وہ تو اہل تشیع کے بڑے عالم ہیں. آدمی ہے وہ، اس کا پورا خاندان جو ہے سنی ہے، اس کا خاندان بھی سنی ہے. میں جواد نقوی صاحب کی بات کر رہا ہوں. آپ کون سے جواد نقوی سمجھ رہے ہیں؟ جامعہ عروۃ الوثقیٰ کے جو اپنے آپ کو پاکستان کا آیت اللہ بولتے ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بتاتا ہوں نا، تو میں بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہوں میں. تو جعفر بھائی ہیں، ان کا پورا خاندان سنی ہے. ہاں. تو یہ کیوں پھر جواب یہ ہے کہ یہ ان کو کوئی قم لے گیا ہے یا ایران کے، یہ قم میں پڑا ہے میرے خیال میں، تو کوئی گھر کی وہ مجبوریاں ہوں گی یا کوئی وجہ ہوگی، تو وہاں مطلب یہ ہے کہ یہ چلے گئے، تو اس طرح وہ ہو گئے. یہ تو آپ نے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے اور یہ واقع پریشان کر دیا آپ نے. جی تو اس طرح ہے. ہاں، جس نے مجھے خبر دی ہے خود، تو مطلب یہ ہے کہ وہ میں آپ کے سامنے لا سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. اگلی بات جو مزیدار بات ہے وہ آپ کو سنا رہا ہوں آج، بہت ضروری ہے کہ وہ بات میں کروں. یہ جواد نقوی صاحب پروگرام کرتے ہیں اتفاق امت، اتحاد امت، وحدت المسلمین، پروگرام کرتے نہیں کرتے ہیں. ہمارے تمام سنی علماء اس میں جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دیوبند کے علماء بھی ادھر گئے ہیں، اور وہاں طاہر القادری صاحب ہیں، مولانا صفی الحق صاحب کے افراد ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے افراد ہیں، یہ مولانا شیخ الملک صاحب ہیں، مولانا امانت شاہ صاحب ہیں. اس طرح بہت سارے جنا حضرات وہاں پر، مولانا نعیم صاحب کے بیٹے نعمان ہیں. یہ تو مجھے بھی بلایا. یہ زبردست بات سنو، مزیدار بات سنو. جامعہ عروۃ الوثقیٰ سے جواد نقوی صاحب کی دعوت آپ کو بھی آئی ہے؟ جی آئی، اور میں وہاں گیا. عجیب بات سنو، جب میں وہاں گیا تو ہر آدمی کے لیے ضروری تھا کہ وہ 7 منٹ بیان کرے. تو میں وہاں چلا گیا تو مجھے ایک اور عالم نے بھی ٹائم دے دیا، غالباً مولانا شیخ الملک صاحب نے مجھے ٹائم دے دیا یا مولانا امانت شاہ صاحب، کہ میرا ٹائم بھی آپ لے لیں. تو بہرحال میں نے وہاں بیان کیا. یہ شیرانی صاحب بھی تھے، بہت دنیا تھی. تو میں نے ایک بیان وہاں کیا، اور آج عجیب انکشاف میں کرنے والا ہوں. میں تو نہیں جاتا تھا، لیکن گیا کیوں؟ تو میں نے کہا میں نے نہیں آیا تھا، نہ آنا تھا، میں نے نہیں آنا تھا، لیکن میں اس لیے آیا ہوں کہ یہ بات کروں. کون سی؟ آپ جو وحدت المسلمین کا پروگرام کرتے ہیں اور امت میں اتحاد پیدا ہو جائے، تو لڑائی کس بات کی؟ لڑتے کون ہیں؟ اور یہ لڑائی کیوں ہے؟ اور جھگڑے کیوں ہیں؟ اور وحدت کیوں ٹوٹتی ہے؟ تو میں نے کہا اس کا جنا اس کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ کہاں سے وحدت پارا پارا ہوتی ہے. تو میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ابوبکر، عمر، عثمان اور عائشہ اماں جی رضی اللہ عنہم اجمعین، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں. تو آپ لوگ ان پر تنقید کرتے ہیں. تو آج میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کیوں ان پر تنقید کرتے ہیں. آپ نے یہ وہاں سٹیج پہ کہا؟ سٹیج پر کہا. میں نے کہا یہاں میں نے دیکھا شیعہ علماء بھی ہے، سنی ہمارے علماء بھی ہے. ہر سنی عالم کہتا ہے اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے. یہ بھی تو کہو نا کہ اتحاد پارا پارا کون کرتا ہے؟ ہم تو حضرت علی سے بھی پیار کرتے ہیں. ابوبکر، علی حیدر کرار، نامدار، عزتدار، علمدار، اہل بیت کے سردار، ہمارے سروں کے تاج، آنکھوں کو سرما، ان کے قدموں کی خاک، وہ ہماری جان اور آن اور شان اور تھان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو کیا یہی بات وہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، عائشہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کر سکتے ہیں؟ جواب تو ادھر سارے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں، توجہ چاہیے عمار بھائی، آپ کی میڈیا کے ذریعے سے میری بات آگے جا رہی ہے. میں نے وہاں پر کہا کہ کوئی نعرہ میں نے ابوبکر، عمر، عثمان، عائشہ کے بارے میں نہیں سنا، یا علی کے نعرے لگ رہے ہیں. اگر آپ کو وحدت المسلمین چاہیے تو کرو نا، یہ نعرہ لگاؤ نا کہ یا ابا بکر، یا عمر، یا عثمان. تو پورا حال نعرے تکبیر اور یا اللہ اکبر کہ تورو صاحب نے حق بات کہی. تو میں نے کہا چپ ہو جاؤ، پہلے آپ یہ بات کرتے نہیں تھے، بس اتحاد پر سارے لوگ تقریر کرتے تھے. عمار صاحب، پھر میں کبھی بیان میں نہیں رویا ہوں اور اپنے آپ کو روکتا بھی ہوں، لیکن وہاں پر میں رویا بھی. رویا میں اس لیے کہ اماں جی کا نام، عائشہ کا نام آیا. ہم کو ان سے محبت ہے. تو میں نے کہا ہماری امی کو ہم کو ان سے پیار ہے. اب جو ان پر تنقید کرے گا تو ان کو ہم کیسے ان کے ساتھ اتحاد کریں؟ سوال ہی پیدا نہیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد میں نے ایک عجیب بات وہاں کی حضرت. میں نے کہا امام حسین کو ہم نے
58 साल रखा, लेकिन कांटा चुभने नहीं दिया, तुमने बुलाकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। जुमला है, बात है, मैंने सख्त तकरीर की, फिर उन्होंने वो उनका कानून था कि बंद करो, यानी माइक बंद करो। मैंने कहा या तो माइक खोलो या मैं ज़बरदस्ती जाऊंगा माइक खोलूंगा। शिरानी बैठा हुआ था, सारे उलमा पे दुनिया बैठी हुई। तो इसकी वीडियो मौजूद है? सुनो, ये इसका जवाब आ रहा है। तो मैंने कहा माइक खोलो, तो नहीं खोल रहे थे। मैंने कहा मैं आऊँगा ज़बरदस्ती खोलूँगा। हाँ, तो मैंने ज़बरदस्ती माइक खुलवाया और मैंने 17 मिनट बयान किया और सहाबा की शान मैंने बयान की और बहुत अच्छे तरीके से मैं बात की। मुझे पता था कि मेरा ये बयान मीडिया पर आएगा, तो मैं चुपके से 2 आदमी साथ ले गया था और उन्हें वो बयान उन्हें मेरा रिकॉर्ड भी किया दोनों जगहों से, दूर से आईफोन पर, इधर कैमरे से। आफ्ताब सरदार ने उसको रिकॉर्ड किया, आज भी मेरे पास मौजूद है। जब से उन्होंने वहदतुल मुस्लिमीन ये प्रोग्राम रखा हुआ है, जितने उलमा ने जितने बयानात किए सब उसमें मौजूद है। मेरा बयान क्यों नहीं है? क्योंकि वो ये बात नहीं करते ना। वो उस दस्तरखान पे जाके हड्डियां तो चूसते हैं, लेकिन अबू बकर, उमर, उस्मान, आयशा, हफ्सा, खदीजा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, हमारे सरों के ताज जो हैं, उनकी अजमत की बात ही नहीं करते, ताकि ये नकवी साहब नाराज़ ना हो जाए। इसलिए वो बयानात भी आ रहे हैं। मुझे इनाम दे दो। तो ये नकवी साहब का ये किरदार है। तो अब बताएं, आप जो मुझे कह रहे थे, मैं जो उन्हें मीठी छुरी कहता हूँ, सही कहता हूँ, गलत कहता हूँ? नहीं, ये बात तो ठीक है ना कि जब उन्होंने कहा नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक कि ख़ामेनेई साहब के साथ लोग खड़े रहे और आपके सहाबा चले गए, देखो कितनी बुरी बात है। इससे आप क्या अंदाज़ा लगाएंगे कि सहाबा से मोहब्बत है? सहाबा किराम हमारे सरों के ताज है, आंखों का सुरमा है, उनके कदमों की खाक है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। जी जी जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। आयत का हमारा असल मौजू था, वो आपने कह दिया कि वो इस तरह जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है, कद तहरीफ। आप इससे फतवा भी देते हैं? बिल्कुल दे सकता, तहरीरी फतवा देने के देते हैं? बिल्कुल मैं तैयार हूँ कद तहरीफ़े पर। मैं तो क्या नहीं है, फिस्क है, गुनाह है? गुनाह कबीरा तो ज़रूर है ना जी, अपनी गलती माननी चाहिए। जी जी जी। तो इनका जो अकीदा है कुरान की तहरीफ, अगर मेरे से जो मेरी उम्र है और जो मेरा वो स्टेटस है, मेरे से जो बड़े जो हमारे साथिज़ा है उलमाए किराम हैं, अगर वो इससे नरम फतवा दे देंगे तो फिर उस पर हम उसकी तरफ रुजू। तो इनका जो अकीदा है वैसे कुरान का, कि वो जो कुरान तो असल तो है ही नहीं, ये वो उस हिसाब से देखा जाए तो फिर ये तो पता नहीं क्या क्या कुछ कुरान के अंदर शामिल भी कर सकते। फिर हमको कहते हैं, लेकिन जवाब मैंने आपको दे दिया कि हकीकत क्या है। हाँ, मा उबिदल्लाह अफ़ज़ल मिन अत्तक़िया वग़ैरह वग़ैरह, या तहरीफ के हवाले से, अम्मा जी आयशा के हवाले से रज़ियल्लाहु अन्हा, जो हमारा मौक़िफ़ है तो वो आपको मालूम है। जज़ाकुमुल्लाह खैरा मुस्सा, माशाल्लाह इस एक मौजू पे बड़ी आपने ज़बरदस्त गुफ्तगू की और परेशान भी किया, हैरान भी किया, हंसाया भी, रुलाया भी। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फ़रमाए आपको। आपकी इस बारे में क्या राय है और दीगर उलमाए किराम के हवाले से आपने जो सुना है, तो क्या बातें, अपनी राय का कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर इज़हार फ़रमाइएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।